من المسلمون مسلمین یا اللہ میں مشرک نہیں ہوں میں مسلمانوں میں جو ایک مسلمان ہوں میں اسے آزاد ہوں انی وجہت وجہی للذی فرمایا میں نے اپنا منہ یہاں وجہ سے مراد منہ دل کی کیفیت قلبی طور پر فرمایا میں نے الحج اشہر معلومات گزشتہ سے پیوستہ رہے بندہ بھی بندے کے ذہن میں ایک ریل چلتی ہے کہ کیا بیان ہوا تھا اسی کا تسلسل ہے کچھ بات سمجھ میں رہ جاتی ہے اگر بندہ توجہ نہ کرے صرف ایک فٹیک سمجھ کر کے جمعہ شریف ایک اللہ معاف فرمائے پڑھتے ہیں جی ہفتہ وارانہ جو آیا گیا چلا گیا اللہ تعالیٰ ہر مجلس میں یعنی کہ میں گناہگار سا بندہ ہوں میں بیان کوئی بھی بیان کرنے والا ہو اس کی طرف نہ دیکھا جائے یہ کون بندہ ہے کتنے قد کاٹ کا ہے یہ کیسا ہے کیوں ہے اس پر توجہ ہے یہ کیا کہہ رہا ہے اس کی ذات سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے اس کا کوئی عیب ہوگا تو وہ جوابدار ہے اللہ اس سے پوچھے گا لیکن ہمیں جو بات ڈیلیور کر رہا ہے اس بات پر موتی کہیں سے بھی مل جائے اس کو لے لینا چاہیے تو یہ عرض کیا تھا کہ قرآن مجید فرماتا ہے کہ حج کے مہینے جو ہیں وہ طے شدہ ہیں معلوم ہیں جی وہ کون سے مہینے ہیں جی فرمایا وہ شوال ہے وہ ذیقعد ہے وہ ذی الحج ہے جی حج تو صرف 5 دن کی پریکٹس ہے 8 دن حج سے لے کر 13 تک صرف 5 دنوں کا مخصوص دنوں میں مخصوص مقامات پر مخصوص ارکان جو ادا کرنے ان کا نام حج ہے اب شوال کو اور ذیقعد کو یہ سارے مہینے اس لیے کہ پہلے پیدل جو لوگ جاتے تھے 6 مہینے لگتے تھے تو وہ شوال کو اگر کوئی حج کا احرام باندھ کر چل دے تو وہ اس لیے اسے حج کا مہینہ قرار دیا گیا حج کرے گا تو وہ ذی الحج میں وہ ارکان ادا کرے گا لیکن اس تیاری میں آ کر یہ شوال بھی حج کا مہینہ ہے ذیقعد بھی حج کا مہینہ ہے اور ذی الحج بھی حج کے ارکان اسی میں ہیں اور اس کی بہت بڑی برکت ہے اور 10 راتوں کی اللہ پاک نے قسم ارشاد فرمائی والفجر ولیال عشر کہ صبح کی قسم اور 10 راتوں کی قسم والشفع والوتر شفع کہتے ہیں جوڑے کو کبھی میں نے بیان کیا تھا اگر بندے کو مانا یاد ہو بندہ لطف لیتا ہے کہ شین فا عین والشفع جوڑا وتر کلا اسی سے ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفیع المذنبین ہیں شفیع ہیں اگر اس کا معنی جوڑا ہے تو پھر کیسے اطلاق ہوگا فرمایا جب بندہ اکیلا کھڑا ہو پریشانی میں مبتلا ہو ہر طرف دشمن ہو خوف ہی خوف ہو ایک بندہ اور ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہو جائے جڑیاں گھبراویں نہ میں نالا اسے شفیع کہتے ہیں یہ اب جوڑا بن گیا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم معاشر میں گناہگار امتیوں کے ساتھ آ کر کھڑے ہو جائیں گے گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے آیا ہوں میں آیا یہ سرکار کہیں گے تب مانا پتا چلے گا شفیع کسے کہتے ہیں شفاعت کسے کہتے ہیں والشفع والوتر جوڑے سے مراد جو ہے یہ 9 ذی الحج جو ہے یہ وتر ہے یہ طاقت ہے فرمایا یوم عرفہ جو ہے 9 تاریخ کو عرفات میں بیٹھا جاتا ہے چاند کی ذی الحج شریف کی اس کو اس صورت میں اس لفظ وتر سے تعبیر کیا گیا ہے کہ یہ 9ویں تاریخ کو وتر کہتے ہیں اور 10ویں کیونکہ 2 پر تقسیم ہو جاتی ہے 5 دونے 10 فرمایا والشفع یہ جوڑا ہے اور پوری اللہ تعالیٰ نے جس دن یہ اب اگلی جو فجر طلوع ہونے والی ہے آج انشاءاللہ چاند ممکن ہے چڑھا ہے 29 ذی القعدہ ہے تو فرمایا جو صبح ہوگی اس صبح کی قسم
پھر 10 راتوں کی قسم، پھر اس میں 9ویں تاریخ کی قسم جو یوم عرفہ ہے، اور 10 کی قسم جو عید الاضحیٰ ہے۔ سبحان اللہ، کیسی بات ہے؟ تو یہ جو اس میں قربانی ہے، یہ ویسے تو قربانی جناب سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حیثیت سے چلتی آ رہی ہے، لیکن اسلام کے اندر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر جو قربانی کا جو یہ رواج ہے، یہ طرح جو ڈالی ہے، یہ جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ڈالی۔ سبحان اللہ، بے شک، اور جب ان کا مقابلہ، مکالمہ، مخاصمہ جن بندوں سے ہوا، آپ کی عمر مبارک تھوڑی ہے، نوجوان ہیں، سامنے مشرکین ہیں، مشرکین ہیں، بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو بلا بیٹھے ہیں، توحید کا تصور بھی ان کے ہاں نہیں ہے، لیکن اس وقت کا انقلابی جو ہے، ابھی نوجوان ہے، وہ کہتا ہے، وہ کہتے ہیں آؤ ہمارے باپ دادا یہ کام کرتے رہے ہیں، تمہارا چاچا جو ہے اس نے بتوں کی فیکٹری لگائی ہوئی تھی، وہ بت بنا کر بیچتا تھا، تو تم بھی آ جاؤ ادھر۔ اس وقت آپ نے فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض۔ سبحان اللہ، اگر آپ گرامر سمجھتے ہوں تھوڑی بہت، وجہ تو ماضی ہے، وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ ظالموں مشرکوں، یہاں آ کر میں کسی سکول میں نہیں پڑھا ہوں کہ میں اب مجھے ہدایت مل گئی ہے اور میں بتوں سے بیدار ہوں، وجہ تو میں پہلے ہی سے اپنا منہ بھیج کر آنے سے پہلے ہی انہوں نے لکھا پڑھا کر بھیجا ہے کہ میں بتوں سے بیدار ہوں، نہ میں نے شرک کیا ہے اور نہ میری یہ مشرب میں ہے، تباہ میں ہے، میں اسے آزاد ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی، فرمایا میں نے اپنا منہ، یہاں وجہ سے مراد منہ، دل کی کیفیت قلبی طور پر فرمایا میں نے اللہ کی طرف کی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، اور کون اللہ؟ کون سی وہ ذات ہے؟ فطر السماوات والارض، جس نے زمین کو پیدا کیا اور آسمانوں کو پیدا بے کیا، شک، سبحان اللہ، زمین کو پیدا کیا اور آسمانوں میں، آسمانوں کو پیدا کیا۔ فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، فرمایا حنیف کا معنی ہے جو نہ پہلے کسی سے خلق مرد ہوا ہو، اس طرف ارادہ رکھا ہو برائی کی طرف، اور نہ حال میں، مستقبل میں، نہ ماضی میں، ساری چیزوں سے آزاد ہو، سب سے ہٹ کر کے فرمایا میں نے اپنے دل کی نیت اپنے رب کی طرف کی ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ نہیں کہ وہ مشرکوں سے کہہ رہے ہیں کہ آج یہاں آ کر کوئی کسی سکول میں پڑھا ہوں یا کسی طریقے سے، فرمایا میں پہلے ہی سے اس سے آزاد ہوں، میں مشرکوں میں کسی ٹولے میں سے ہی نہیں۔ ان کا جو چاچا ہے نا، آج لوگ کہتے ہیں، آج بڑے بڑے مولوی داڑیاں رکھ کر ممبروں پر بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ جو ہے مشرک تھے، یہ کبھی ہو نہیں سکتا ہے۔ نبی جو ہوتے ہیں وہ پاک ماؤں کے پیٹوں سے اور پاک پشتوں سے چلے آتے ہیں، ان کے والدین میں نہ کوئی زانی ہوتا ہے نہ کوئی مشرک ہوتا ہے، وہ فطرت پر تھے، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک لوگ ہوتے ہیں۔ یہ ان کا چچا تھا جو بت بنا کر بیچتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے بچپن میں اس نے کہا کہ جناب پتریے کھلانے اس پاس ہے، انہوں نے پتریا تو ماڑی پرالا نہیں کرنا، پرالا کرنے کیا کرم، انہوں نے میں بنانا تو بیچی چھے کر بہت آئے۔ سب سے بڑا انقلابی جو رب کی طرف سے حنیف بن کر آیا ہے، یہ طریقہ کار دیکھو۔ انہوں نے کہا اچھا بیچا، انہوں نے بیچو، انہوں نے کہا دیو، انہوں نے بہت پائے نا پیچھے، تو گلیاں نے پھرے نا کچھ بندے بڑا ترجمہ کی تھا، وہ کسے آگے گلیاں دے وچ ہو کا دے تے ابراہیم ربا آنا مل کے پڑھو گلیاں دے وچ ہو کا دے یارو ابراہیم ربا آنا
یہ لے لو ٹھاکر وہ لے لو ٹھاکر وہ جس نے دوزخ جانا جناب ابراہیم علیہ السلام بتاں دی آواز لا رہے نے آؤ میرے کو ٹھاکر لے لو جنہوں شوق ہے اگ وچ سڑن دی اگ دوزخ جان دی جنہوں لوڑے میرے کو بت لے لو چاچے آ گیا پتریا تو تے میرا ستیا ناس کر دیتا ہے میں تے تینوں شیر مین بنایا سی میری فیکٹری چلے گے تو تے میرا چکا ہی باہر سٹیا ہے انہاں آ گیا چاچا میں کی کرا میں تے ازلا تو ایک خسلت لے کے آیا ہوں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا یہ میرے واسطے کرنے فرمایا مینو رب نے بنا کے حنیف بنا کے بھیجا ہے جڑا ہر برائی تو الگ ہے اج بھی الگ ہے تے کل بھی الگ سی تے آئندہ بھی الگ ہی رہے گا وما انا من المشرکین تاں علماء فرماتے ہیں ایک خالد جڑا مشرکان دے سامنے جناب ابراہیم علیہ السلام قربانی کیتی ہے اپنا کیتا انہاں دے سامنے رکھیا ہے میں تو ہی لیاں اس واسطے فرمایا ایک قربانی جڑی ہے او مشرک وچ جڑے نے اپنے جانور بتاں دے نام تے ذبح کردے سی فرمایا قیامت تک کوئی بندہ جڑا اے تانوں صلاح دے چھڈو جی غربت بڑی ہے تسی جانور ذبح نہ کرو پیسے جناب بوسنیا بھیج دیو فلسطین بھیج دیو چیچنیا بھیج دیو فلانے بندے دا کوٹھا بن انہوں مدد کر دیو فرمایا تواڈی قربانی نہیں ہوے گی خون وگانا پوے گا بولو یہ چھری پھیرنی پوے گی رب دی بارگاہ وچ تے فرمایا علماء فرماندے نے حدیث پاک دی روشنی دے وچ فرمایا جانور واسطے چھری تیز کر لو اونوں جناب کھبی کروٹ دے پل لٹا کے یہ چھری جناب پھیر کے جے بندہ جڑا ہے نا جدی قربانی ہے وہ بھی نال ہاتھ کدے رکھے تے وہ بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے تے جڑا کسائی ہے کون والا وہ بھی پڑھے اگر دواں چوں ایک نے نہ پڑھیا قربانی نہیں ہوے گی دواں چوں ایک نے پڑھ لیا تو پھر بھی کل پڑھ جاوے گی اگر بندے دی نیت ٹھیک سی یاد نہیں رہا تو پھر بھی چلو ہو جاوے گی لیکن اتنے لاکھ روپیہ بھریا ہے بندے کٹھے کیتے نے داند ٹایا ہے تے جے پھر بھی یاد نہ رہے تو ہوراں کرنا چ لگا ہے تو پھر قربانی نہیں ہوے گی اور بندے تے ضروری نہیں ہے بندے سارے پڑھن بسم اللہ اللہ اکبر وہ بندہ جڑا ذبح کر رہا ہے یا جس بندے دی طرفوں قربانی ہے اگر وہ آپ نہیں ذبح کر رہا تو نال ہاتھ رکھے جانور دے کول کال ہاتھ رکھے تو وہ بھی پڑھے بسم اللہ اللہ اکبر گل سمجھ آ گئی ہے مسئلے سمجھن واسطے ہوندے نے بعض دفعہ مسئلے یہ سالوں سال بیان ہوندے نے بندے پھر بندے پوچھتے ہیں کہ جناب منجی نہیں قربانی ہونی ہے کہ نہیں ہونی انہاں کہا ظالموں کتنے سال دسیا ہے نہیں میں خیال الفلاح تے سنیا ہے میں فیس بک تے سنیا ہے ایسے واسطے فرمایا کہ فیس بک کی تے اخباروں کے مسئلے نہ سنیا کرو ساڈے حضرت صاحب نے رات میں مسئلہ بیان کیا کسی بندے کیا اخبار کا تراشا پکڑیا انہیں آگیا جی یہ جڑا سیب ہے یہ نسیان کا باعث بنتا ہے کہ اگر سیب کھائیے تے یاداشت کمزور ہوتی ہے دے رہے ہیں ہم لگے کتنے لکھیا ہے یہ تو ماخذ کی کون بیان کرتا ہے انہوں نے کہا محدث اعظم نے بیان کیا ہے اپنی کتاب ہی لکھا ہے ایڈا بڑا جلیل القدر اجل عالم محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ نے بیان کیتا ہے انہاں کیا چند علماء اکٹھے ہو گئے انہاں کیا جناب اے گل تکیے ہم ہمارے حضرت صاحب بیان فرماندے نے خود وہ علماء دے وچ ہمارے استاد بھی بیٹھے تھے اسی بیٹھے سی انہاں کہا جی دیکھو یہ محدث اعظم نے گل کتھوں لئی ہے انہاں کہا فتاوی شامی نے لکھی ہوئی ہے انہاں کہا لے آؤ فتاوی شامی آپس میں جائے میں تفنن نے تباہ دے دور دے شرط لگی جڑا پہلا وہ انہاں جلدان جو حوالہ کٹ لگے گا کہ اے لکھا ہے انہوں اے انعام دتا جاوے گا حضرت صاحب فرمان لگے قدرتیاں مینوں بھیجیا نہیں جاؤ وہ جلدہ میں پکڑ کے میں نے کہ جلد کھولی تو اتنے لکھا ہویا سی ستن اللہ یہ 6 چیزاں جنہاں نال نسیان پیدا ہونا ہے میں نے خیال کیتا صفحہ نمبر نوٹ کر لیا کہ وہ بھی پنجی کے وچ ہی ہوئے گی تو اتنے جا کے جدو پھوڑن لگے تو میں نے چٹ میں گیا ہے لکھا ہویا انہوں نے کہا نہیں تو انہوں پہلے ہی پتا ہویا میں کہا جی میں نے پہلے نہیں سی پتا ایک کمرے تو اٹھ جان کے
کتاباں جان کتنا ٹائم لگا میں نے پہلا نہیں سی پتا کہ اتنے لکھیا ہوا ہے جب لکھیا ہوا دیکھیا جڑی گل سنان لگا اتنے لکھیا ہوا سی جڑا کھٹا سیب ہے ترش سیب ہے وہ تے نال نسیان ہوتا ہے گل کتنی بگڑ گئی گل کتنی بگڑ گئی مسئلہ جس بندے نے اگوں دیکھیا وہ سنیا نہیں وہ ماخذ نہیں دیکھا انہیں کہا سیب کھان نال نسیان ہوتا ہے حیران کر دیتا انہیں کہا سیب کھان نال ڈاکٹر کہتے ہیں یہ بڑی ادھر وچ وائٹامنز نے سیب کھان لیکن وہ تے کنڈیشن لگی ہوئی سی کہ کھٹا سیب جڑا ہے وہ اگر بندہ کھاوے تو یاداشت کی کمزوری ہوے گی نسیان ہوے گا مطلقاً سیب کھان نال نہیں جڑا میٹھا سیب ہے وہ تو یاداشت بڑھاوے گا گل تو چلی سی کہ مسئلہ جڑا ہے نا ہر بندے نے آخیا میں فلانے عالم دین ہوں جی فیس بک تے سنیا جی وہ جی او دی جناب علم کا تو کی احاطہ کیتا ہے تینوں پتہ ہے کہ ملاقات ہوئی ہے نہیں جی میں ویوز نہ احاطہ کیتا ہے کہ او دے ویوز جڑے نا اتنے ایم تک پہنچے ہوئے سی کروڑوں او دے فالوورز نے لیکن قرآن نے آخیا فالوور نہیں گننے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون اللہ والیوں کو مسئلہ پوچھا کرو جنہوں نے یاد ہے مسئلے جڑے نے بعد ہر بندہ مسئلے واسطے بندہ ہو نہیں گل یاد آ گئی وقت بھی نہیں ہوتا لیٹ آمدے ہو ساڑھا یہ قیامت تک رہے گا مسئلہ بعض بندے کہیں سارے مسئلے ہوندے نے جی مسئلہ سارے مسئلے بیان کری رہا ہے نہیں عقل تے کہے کہ جی ٹھیک ہے تسی کوئی جناب تو تساں کوئی بندے خاص ہو آپ کیتے فلانے واسطے مسئلہ ہے تے فلانے واسطے نہیں ہم میں اتنے خاص کیتے لیکن بڑے بڑے عالماں خاص کیتے سادی شرازی یہ بندے خاص کیتے سادی شرازی کو معمولی بندہ ہے حافظ شرازی شراز دا رہن والا سادی اور نے آکیا سادیا شیرازیا سبق مدے کمزاد را انہیں آگیا ماسٹر جی کہتے کسی کمینے نو سبق نہ پڑھایا جی آنکھوں میں تکلیہ الجبرہ دسن لگا فیسا گورس دسن لگا خدا لگا ہے انہوں نے دسیا جی ہے جی کیوں انہیں کہ ماسٹر صاحب نے ایک مڈے نو آگیا مڈے ہو رہا یہ کمزاد کیڑا ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا جڑی کوئی قوم فلانی ہوئے انہاں کیا مڈیا سنکھے دے خواص بیان کر اس سنکھے کیڑے وائٹامن نے ایک ہی کام کرتا ہے کہ کوئی داسنا ہے کوئی خصوصیات تے مڈے نو آمدہ نہیں سی وہ کہتا میں ماسٹر صاحب نو میں تھلے لاواں تے کیویں لاواں انہیں جان چھڑا کے ہوں آ کر کے چلا گیا انہیں کیا ماسٹر صاحب چلے گئے انہیں گھروں لئی ماچس تے انہیں کیا نہ رہے گا سنکھا انہیں اگ لا دیتی انہیں کیا سارا جنگل ہی چھاڑ دیو انہوں نے کیا مجھتا کرنے لگا ماسٹر جی اچھو نا میں سنکھے نہیں تسیں دساں اچھو نا میں چیلے نہیں تسیں خصوصیات دساں ساتھی بڑا پہلے چروکنا بولیا ہوزا کیا ساتھیا شیرازیا سبق مدے کمزاد را انہاں کیا کسی کمینے نو کدے سبق نہ پڑھایا جے کدے مسئلہ نہ دسیا جے انہاں کیا کیوں انہاں کیا کمزاد چون آکل شبت کلا کو نادو استاد را جدوں عقل ہوشیار ہو جائے گا تھوڑا جا مسئلہ پتا چل جائے گا اے نہیں رب دا شکر نہیں ادا کرے گا فرمایا دے وچوں حجتا تے ماسٹر صاحب نال استاد نال جڑا گلا کرنے لگ پڑے گا کہ گا نہیں اے دے وچ اے خامی ہے اے دے وچ اے خامی ہے فرمایا کہ کمزاد چوں عقل شمد کلا کو ناد استاد را انہوں نے کمزاد کے لئے مسئلہ بیان کر بندہ اسے جی محبت علی بندے کے مسئلہ بیان کیڑا مسئلہ دسیا کہ جانور کی لٹانا کھبے پرانے کھبے پرانے لٹا سو تو منہ لیندہ ہونا شوری تیز ہو گئے تاکہ کم سے کم اس کو تکلیف پہنچے اور جس نے ہاتھ رکھا ہوا وہ بھی بسم اللہ اللہ اکبر یہ خالص توحید ہے اس لیے یہاں درود شریف پڑھنے کا حکم نہیں ہے اللہ کی رضا کے لیے وہ جانور ذبح ہو رہا ہے اور قصائی بھی جو ہے وہ ذبح کرنے والا وہ بھی پڑھے بسم اللہ اللہ اکبر اور کم از کم 4 رگیں ہوتی ہیں کٹنے والی
پوری کی پوری 4 رگیں کٹ جائیں، کم از کم حلال ہونے کے لیے یہ ہے کہ 3 رگیں خام خواہ کٹ جائیں۔ 2 رگیں خون کی ہوتی ہیں اور ایک سانس کی ہوتی ہے اور ایک خوراک کی ہوتی ہے، سمجھ گئے؟ ان میں سے 4 کٹیں، کم از کم 3 رگیں کٹ جائیں اور خون کو اچھے طریقے سے بہنے دیا جائے، جانور اپنے آپ سے ٹھنڈا ہو جائے تو پھر اس کی جو ہے وہ کھاد اتاری جائے، جلدی نہ کی جائے، ہر صورت جلدی نہ کی جائے، کم سے کم اس کو تکلیف جو ہے جو پہنچائی جا سکتی ہے اس کا سامان کیا جائے، چھری تیز ہو اور ذبح کرنے والا بھی بندہ کاریگر ہو، 4 رگیں کٹ جائیں، نہیں تو کم از کم 3 کٹیں کٹ جائیں۔ جب چھری رکھنے سے پہلے جو ہے وہ بندہ یہ دعا پڑھے، یہ حدیث پاک میں لکھا ہوا جو فقیر نے عنوان کے طور پر انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، آگے حدیث پاک میں یہ لفظ اس میں اور ہے علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین، پھر پڑھے انا، یہاں پر پورا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، انا صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت انا اولو لتاہنا ادھرنا انا من المسلمین، انا اولو کہیں گے تو وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ میں سب سے پہلے مسلمان ہوں، رب کی بارگاہ میں رجوع لانے والا ہوں۔ اب جو بندہ قربانی کر رہا ہے وہ کہے گا انا من المسلمون، مسلمین، یا اللہ میں مشرک نہیں ہوں، میں مسلمانوں میں جو ایک مسلمان ہوں۔ اور انی وجہ تو یہ ماضی ہے اور اس فائل سے کہ تا سے جو حال واقع ہو رہا ہے اسے کہتے ہیں حنیفہ، کہ ایسا میں نے دل کا رخ جو کیا ہے اپنے مالک کی طرف، فطر السماوات والارض، فطر کا معنی ہوتا ہے چیرنا، ایک معنی ہوتا ہے چیرنا، ایک معنی ہوتا ہے بغیر کسی میٹیریل کے، پہلے کوئی چیز دیکھی ہوئی نہ ہو، ایک چیز ہونی ہے منبر تک کیا تو یہ جا بنائی نہیں ہوگی، لیکن کسی چیز کا میٹیریل بھی نہ ہو، نمونہ بھی نہ ہو، ماڈل بھی نہ ہو، وہ چیز بنا دینا اسے کہتے ہیں فطرہ۔ فرمایا فطر السماوات والارض، فرمایا جس قادر مطلق نے آسمان بنائے، آسمانوں کو جمع کیوں بیان کیا اور زمین کو واحد کیوں لائے؟ یہاں مفتی صاحب لکھتے ہیں ماشاء جی کہ آسمانوں سے مراد یہ اشارہ مل رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میں اس خدا کی طرف رجوع لایا ہوں جس نے مجھ سمیت مجھ سے پہلے یہ آسمان جمع لا کر فرمایا، آسمان میں انبیاء کرام علیہ السلام کو پیدا کیا ہے اور وہ فیض دینے والے ہیں اور زمین جو ہے فیض دینے والی ہے، فیض دینے والے سے اور فیض دینے والے سے ربوبیت کی رب تعالیٰ کی خصوصیات اور صفات جھلک رہی ہے۔ اور فرمایا من المسلمین، یہ توحید کا یہ وہ رنگ ہے کہ جس کو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا کہ فرمایا وجہ تو ماضی بیان کر کے فرمایا میں یہاں کر کسی سے متاثر ہو کر کسی سے پڑھ کر کوئی کتاب پڑھ کر نہیں میں مواعظ ہوا ہوں، فرمایا یہ میں پہلے سے مجھے مواعظ بنا کر بھیجا گیا ہے اور میں ازل سے حنیف بنا کر بھیجا گیا ہوں اور حنیف بنا کر بھیجا گیا ہوں، اس لیے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ بیت اللہ شریف کے اندر جو ہے وہ بینات ہیں، آیاتم بینات مقام ابراہیم۔ بھائی مقام ابراہیم تو ایک پتھر ہے نا، بولو ایک ہے مسلم نشان اندھیرا ایسا تری تکڑے ہو، آیات میں جمع آیات بینات جمع آیات، انہیں تو اور بھی ہیں لیکن اس کی بیان کر کے جمع کیوں لائے نا؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں تم موٹا دماغ نہ رکھیا کر اس پتھر ہے پھوگنا، یہ پتھر نرم ہوئی گیا انہیں قدموں واسطے تو نرم نہیں ہوا اس کی پڑھنے واسطے، تم بٹے نے بٹے گال پتھر گال کوئی رہنا۔ فرمایا یہ پتھر آیا ہے جنت سے اور کہا کہ پیارے ابراہیم تمہارے ساتھ جو مزدور ہے تمہارا پیارا بیٹا ہے، فرمایا وہ ابھی چھوٹا ہے زیادہ کام نہیں کر سکتے، تو سامنے پھٹا چاہیے دے اے گو بنا پرانا پھٹا دے لمحہ دے چھوٹا دے، وہ ابھی چھوٹا ہے وہ یہ کام کر نہیں سکتا، اسے
کام کب لینا؟ یا اللہ پھر کام کیسے ہوگا؟ مزدور کہاں سے لاؤں؟ پٹھان تو اس نے ہے کوئی نہیں۔ فرمایا ایسے کرتے ہیں، یہ پتھر تیرے لیے موم ہو گیا ہے، یہ پتھر جو ہے اس پر کھڑے ہو کر آپ چنائی کریں۔ سبحان اللہ۔ اے ان بینات آیات نے بکت کو کتنی نشانیاں نے۔ ایک ہے کام کرنا جی، فرمایا پہلی پالی لان میں انہیں کرتے انہیں لگی جڑی ہیں ان بڑے کھلو جی، ان پالی ہے کہتے گئی ہے بڑے کرتے ہیں بڑے باقی تو پیاں بیٹھنا بے شک اس نے لے کے تکسر نہیں۔ فرمایا کہ آپ کا دل ہوگا کہ فلاں بٹا یہ پتھر نیچے بیٹھ جائے گا، یہ ہائیڈرولک سسٹم کام کرے گا، یہ نیچے آئے گا اس پتھر کے، اگر وہ پتھر وہاں پڑے تو یہ پتھر وہاں چلا جائے گا، وہاں سے آپ خود پتھر اٹھانا اور یہ پتھر پھر آ کر تمہاری جگہ آ جائے گا، جہاں تم نے لگانا وہاں فٹ ہو جائے گا۔ اور جب اونچا جانا ہو تو اونچا جائے گا، پتھر اٹھانے کے لیے نیچے آئے گا تو نیچے آئے گا، یہ گو کا کام کرے گا۔ تو یہاں پر علماء بیان کرتے ہیں کہ کتنی نشانیاں نکل رہی ہیں۔ وہ پوچھا بڑے رام نال دسو جی کہ کوئی یہ نہیں آیا اس بات میں اس طرح کو حکم دینے سے کہ پتھر چلو جی دائیں مڑو جی بائیں مڑو جی نیچے ہو جی اوپر ہو جی۔ فرمایا آپ کے دل میں جو آئے گا وہ پتھر کرے گا۔ اس پتھر کی کچھ بھائی ہے نہیں، گل یہ ہے نا، گل یہ سوال اس کرنا کہ پتھر کی کس طرح پتہ لگنا کہ آج ہمارا عقیدہ ہو کہ انبیاء نہیں جانتے ہیں، اولیاء نہیں جانتے ہیں، وہ دوبارہ پیچھے کہہ رہے جی تجھے کیا پتا ہے جی؟ میں کیا پتھر کی کس طرح پتا ہے کہ آپ ابراہیم خلیل علیہ السلام جو چاہتے ہیں کہ میں نیچے ہو جاؤں، اب چاہتے ہیں کہ میں اوپر ہو جاؤں، اور وہ جنتی پتھر ہے، اگر اس کو پتہ چل جاتا ہے تو جو جنتی بندہ ہو اس کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے، کیا کرنا ہے، کدھر جانا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ آیات بینات مقام ابراہیم، اسٹینڈنگ پلیس آف ابراہیم علیہ السلام، اسٹینڈنگ پلیس آف ابراہیم، ان کے کھڑے ہونے کی جگہ، ان کا اب وجود ظاہر نہیں ہے، پاؤں نہیں ہے، یہاں پاؤں سخت ہو گئے ہیں، وہ کھڑے ہونے والی جگہ جو ہے وہ اس کا جو ہے ذکر قرآن مجید میں آ گیا۔ فرمایا یہ برکت والی ہے، یہ برکت والی ہے۔ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ تو اس وقت کے لیے ہے۔ آج مولانا آپ کہہ دیتے ہیں جہاں اولیاء اللہ کے بیٹھنے کی جگہ ہے وہ بھی شاعر اللہ ہیں، اللہ کی آیتیں ہیں، تو یہ کہاں سے آپ لیتے ہیں؟ غلط یہ ہے نا تو بندے کی شاہ کا بیعہ ہوتے بندے ہوتے کھڑو برا کو تو بولیا تو انہوں نے کہتے اٹھا جوڑی جو تو بولیا ہے، یہ کہاں سے آپ لیتے ہیں؟ اور انہوں نے کہا یہاں سے لیتے ہیں کہ وہ بات تو گزری ہوئی ہے لیکن جو بات آج بھی جاری ہے، آج شریف کے مضمون پر وہ بات دیکھی جا سکتی ہے، مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، قرآن کی نصیحت اس پر دار ہے۔ فرمایا والبدن جعلناہا، والبدن، بدن کہتے ہیں اونٹ کو، گائے کو، بیل کو، یہ جو قربانیاں حاجی لوگ جب وہ قربانیاں اپنے ساتھ رکھ کے قربان گاہ کی طرف منی کی طرف ان کا منہ کرتے ہیں، گلے میں چیتڑا ڈالتے ہیں اور نیت یہ ہوتی ہے کہ رب کے لیے میں نے قربان کرنے کے لیے یہ اونٹ جو ہے یہ اس کو نشاندہی کر دی ہے، نیت کر دی ہے، یہ گائے یہ بیل۔ رب فرماتے ہیں والبدن جعلناہا لکم من شعائر اللہ، والبدنا یہ بدنا یہ قربانی کے جانور جو ہیں جعلناہا لکم، یہ تمہارے لیے بنا دیے گئے ہیں شاعر اللہ۔ آئے اونٹ کو یا اللہ گوبر لگی ہوئی ہے، اجن والیا کو نہیں، فرمایا وہ گندا ہوا ہے اور وہ ایسے چل رہا ہے اور اس نے اس کو نہلایا نہیں ہے، غسل نہیں کرایا، وضو کرنے سے تو وہ رہا، تو پھر بھی فرمایا جیسے بھی نکلا ہوا ہے صرف اتنی نیت کر لیا یہ رب کی بارگاہ میں قربان گاہ کی طرف اس کا منہ ہو گیا، تو فرمایا یہ اللہ کی نشانی بن گیا ہے۔ جی جو اللہ تعالیٰ قیامت تک اس لئے قربانیاں دیں تو وہ نشانی بنی جائے، تو دوم اللہ تعالیٰ جنہا اللہ نے بارگاہ جو سکینی وجہت وجہی للذی، حقیقی معنوں میں جب وہ حنیف بن جائے اس کا جو ہے وہ دل رجوع اللہ ہو جائے تو وہ اللہ کی نشانی کیوں نہیں بن سکتا ہے؟ شاعر اللہ ہے، اگر
والبدن جعلناها من شعائر الله فمن حج البيت والبدن جعلناها لكم من شعائر الله فمن حج البيت کاش کہ میں حافظ قرآن ہونا تھا تساں کو نہ پوچھا تساں کری تے بلایا سبحان اللہ کہ بروشی پڑھو فیہا خیر کوشش کرو اس میں خیر کے لفظ ہے آیت میں کیا رب تعالیٰ نے کس میں تمہارے لیے برکت رکھ دی ہے خیر رکھ دی ہے بندہ نہ مننے تو بندے کو خیر نہ مننے نہ یہ کوئی نہیں کر سکنا نہ مننا بندہ اپنی آئی پر اچھا ہے تو بندے کو خیر نہ انکاری کری چھوڑا ہے اللہ منوانے پر اچھا ہے تو جمع لگتے پا لگی ہے اسے نال بالکل جناب ہویا پیا کہ فرمایا اسے اللہ کہے کہ اس میں تمہارے لیے خیر ہے کیسی بات ہے نا قرآن بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے بات وہ ہوتی ہے جو سکے بند ہو قلعہ جناب ٹھوکیا جائے جناب قیامت تک پٹیا نہ جائے لطیفے تو نہیں ایسا بیان کی کہ یا ہم کہانیاں کر رہے ہیں بابے کون ہوتے ہیں بابے وہ ہوتے ہیں جو قرآن مجید سے پڑھ کر سناتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے تو فرمایا کہ جانور کو لٹا کر یہ دعا پڑھ کر ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا من المسلمین میں مسلمانوں میں سے ہوں پھر کہے اللہم تقبل اللہم منکا ولکا اے اللہ یہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ تیری توفیق سے ہے اور تیرے لیے ہے میں گوشت واسطہ نہ کرنا پیا کیونکہ وہ بھی رب نے فرما دیا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ فرمایا نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ ان جانوروں کا خون اللہ کو پہنچتا ہے وَلَكِنْ اور لیکن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ تمہاری جو اندر نیت ہے جس نیت سے جانور خریدا ہے جس نیت سے اس کو قربان کر رہے ہو تمہاری وہ نیت وہ دیکھ رہا ہے نیت کیا ہے اس لیے کہا کہ اگر کسی جانور میں کچھ بندے حصہ ڈال رہے ہیں انہیں جو ایک بندہ ایسا ہے اللہ نہ کرے وہ ہونا جی میں بھی پروٹا کار بھی دینا تو لاہور بھی رکھے ادھر بھی پائی ہے قربانی لیکن میں کہ میں گوشت تھوڑا لوڑی ویسے انہوں نے پائی ہوئی ہے میں گوشت کار بھی نہیں جا سکتا فرمایا وہ جو 6-7 ہو رہے ہیں ان سب کی بھی قربانی نہیں ہوگی اس کی بھی نہیں ہوگی جس نے صرف فقط گوشت کے لیے قربانی کی ہو کہ گوشت ہو جائے گا کسی کی قربانی نہیں ہوگی فرمایا قربانی صرف محض یہ توحید اور اللہ کی رضا کے لیے قربانی کی اور پھر بندہ کہے اللہم تقبل اگر خود قربان کر رہا ہے تو کہے منی میری طرف سے قبول فرما عن منی اگر دوسرا کوئی کر رہا ہے تو وہ کہے اس کا نام لے عن فلاں ان فلاں اگر کوئی عروض ہے فلانت اس طرح ان کے نام لے کر اگر یہ بھی نہیں ہے کوئی عربی ورڈنگ نہیں ساتھ پڑھنی ہے تو بندے کے ذہن میں وہ سارے وہ نام ہونے چاہیے کہ یہ کس کی طرف سے قربانی ہے اور قربانی بڑا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے صدیوں سے جو رائج ہے وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیشہ گھر کا ایک سربراہ ہے وہ قربانی کرنا پیا یہ سربراہ کرنا پیا تو دوسرے سال اگلے سال میں کسی جنوں دل ہے میں اپنے نکے بوڑے نہیں کروں جنوں دل ہے دادی انہیں نہ نہیں دے گا جنوں مانا دل ہے کہ میں 16 سال ہو گئے دینے ان میں چھٹی گیا ان مانا دل ہے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ نہیں دے گا یہ مسئلہ نہ پتا ہونے نکل رہا ہے وہ یہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ گھر کا سربراہ ہے کوئی ایک بجلی کا بل جمع کرانا ہے تو وہ اس نے دے دیا تو سب ہو گیا یہ نصاب ہے باقاعدہ اور ثواب ہوتا ہے کہ جب یہ قربانی کے دن نزدیک آئے تو ہر بندہ گھر کا ہر فرد اپنے تئیں غور کرے کہ سوچے کہ میں اس نصاب میں آتا ہوں یا نہیں آتا ہوں اگر بندے کے پاس ضرورت اصلیہ سے زائد مال موجود ہے یا سونا ہے چاندی ہے یا کپڑے بھی ہے حتیٰ کہ فرمایا کہ اگر کسی بندے کے گھر کے 10 کمرے 5 کمرے ہیں 3 کمروں کو استعمال کرتا ہے
اور 2 کمرے ہمیشہ تالا لگا رہتا ہے وہ بند رہتے ہیں وہ بھی ضرورت اصلیہ میں سے نہیں ہے ان کی قیمت بھی لگائی جائے گی اگر کپڑے اتنے ہیں ان کو کبھی پہنا نہیں ہو جوتے لگے تو فرمایا ان کا بھی جو حساب لگایا جائے گا آج ایک جوڑا بندے کا ہو تو کم از کم 5,000 اس کو لگاؤ اور 10 جوڑے ہوں سلائی ڈال کر کپڑا لے کر 50,000 پڑتا ہے 50,000 اندر گوٹا اشنا یا نہیں اشنا تو بندہ یتیم بنی دے بیٹھے ہیں بیٹھا جی ایسا تو ہے ہی بڑے کوئی نہ پر میں کسی بچی بہن کے پاس 1 تولہ سونا ہے وہ بھی 52 تولہ 52 تولہ چاندی فضہ وہ اس میں آتی ہے ان کیا کریں جی سونا ہے سونے کی چک تری نے مار انہوں نے بیچو لو اسی فقہ کہتے ہیں اس کو بیچو نا اس کو بیچو یا کہیں اور سے نہیں بیچو تو وہ بندوبست ہو سکتا ہے اگر کسی بندے کے پاس موجود پیسے نہیں ہیں لیکن اسے امید ہے کہ کہیں سے آ جائیں گے اس وقت نہیں ہے ان دنوں میں وہ خرچ لے کر بھی قربانی کرے 52 تولہ آپ گوگل پر جائیں وہ اس پر لکھیں کہ چاندی پر تولہ ریٹ کیا ہے موجودہ آ جائے گا 2500 ہے جی تولہ 2000 ہے 3 ہے اس کو 52 سے ملٹیپلائی ضرب دے دیں جو رقم آ جائے گی وہ دیکھ لیں کہ میرے ضرورت اصلیہ سے کھانے پینے سے جو سیلری تنخواہ ملے اس سے میں یہ سودا لاؤں گا یہ کروں گا اب باقی چیزیں بھی ملا کر اگر 52 تولہ چاندی کے جتنے پیسے ہیں اتنی مقدار میں بندے کے پاس چیز بچ جاتی ہے اس پر قربانی واجب ہے کمپلسری ہے اگر کسی ماں بہن بیٹی کے پاس سونا ہے یا کسی نے پیسے رشتہ دار دیتے رہتے ہیں اس نے 1,00,000 2 لاکھ روپیہ اندر رکھے ہیں جی کہ باقی کہا گاڑیاں تو روٹی لگ رہی ہوں آگے بھی کا لوڑ ہے وہ تو دینے پہ قربانی اس پر بھی قربانی واجب یہ مسئلے لوگوں کو بتاؤ تاکہ یہ نہ ہو کہ ہم روٹین والی چل رہے ہیں یہ قربانیاں جو ہیں یہ کل قیامت والے دن بندے کے سواریوں کے کام آئیں گی اور محشر میں سوار ہو کر جو ہے قبر سے جب باہر نکلے تو ان پر چلا جائے گا اور اس کے ایک بال اور خون کے قطرے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی گناہ معاف کرتا ہے نیکیاں عطا فرماتا ہے اور جو ہے یہ قربانی اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کا وحدہ لا شریک یہ بندہ اپنا اظہار کرتا ہے اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ پیسے نہیں دیے جا سکتے کسی صورت میں بھی میں قربانی نہیں کرتا ہوں میں نے فلاں جگہ پر دی فلسطین میں پیسے گئے کہ لوگ بھوکے ہیں فلاں لوگ بھوکے ہیں یہ فقہ حنفی میں بڑا سخت مسئلہ ہے کہ نہر جو ہے خون جو ہے جاری کرنا جانور کو ذبح کیا جائے گا پیسے دینے میں گال نہیں بنی پیسے اگر دینے ہیں تو اللہ نے توفیق دیا پھر بھی دیتے رہو لیکن یہ قربانیوں کا جو دن ہے ان پہ سنت ابراہیمی علیہ السلام جو ادا ہوگی جانور کو ذبح کیا جائے گا خون بہانا اللہ کی رضا کے لیے یہ خون بہایا جائے گا اس کے بغیر کوئی دوسری صورت نہیں ہے کہ بندہ آگے میں جو پیسے دے جڑے میں آخیا جی جنہوں میں قربانی اگر منہ کرنے رہے تو میں خود پیسے دے جڑے نہیں قربانی ہر سال واجب ہے اور بچے کی طرف سے کرو گے فوت شدگان کی طرف سے کرو گے وہ نفل ہے اگر اپنی تم کر رہے ہو جس پر واجب ہے اس کے بعد اگر کسی کے پاس پیسہ بچتا ہے وہ اپنے باپ کی طرف سے کرے ماں کی طرف سے کرے دادے کی طرف سے کرے دادی کی طرف سے کرے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرے کوئی بات نہیں ہے ثواب ہے نفلی ثواب ہے اصال ثواب ہے لیکن سب اگر اپنی اس پر واجب ہے اپنی نہیں کی ہے تو کسی کی اور کی کرنے سے اس کی اپنی ادا نہیں ہوگی یہ مسئلہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اور بندے کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی نہیں ہوتی ہے کٹے کی یہ آج کل سوشل میڈیا پر لوگ بڑے بڑے تاجر لوگ یہ باتیں جواب دیتے ہیں اپنی کمائی کے لیے تو یہ دین سے دوری ہوتی حالت کی بات ہے فرمایا وہ اس کی ہوتی ہے بہرحال ہوتی ہے قرآن مجید میں یہ عادت کریمہ نہیں ساری جو اس آخیا گائے کی قربانی داندہ نے نام نہیں کہتا داندہ نے نام نہیں کہتا لیکن اس جوڑے سے اس قبیل سے اگر بکرے کا نام آیا تو اس قبیل سے بکری کا آیا تو بکرا بھی نکل آیا دمبا بھی اسی سے نکل آیا گائے کا نام لیا تو بھینس بھی اسی سے نکل آیا بھینس بھی بھینسا بھی قرآن مجید ایک کلیہ بیان کرتا ہے قانون بیان کرتا ہے پھر رب تعالیٰ نے جن کو عقل دی ہے جن کو مجتہد کہتے ہیں ائمہ کرام کہتے ہیں وہ استنباط کرتے ہیں یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ خود بندہ سوچ کر کہ میرے خیال میں میرے پوائنٹ آف ویو سے یہ بات ایسے ہے یہ بندہ گمراہ ہو جاتا ہے مارا جاتا ہے جن نے زندگیاں ختم کی ہیں اور اپنے رائے کو دخل نہیں دیا ہے
قرآن و حدیث کو پرکھ کر اس سے مسائل استنباط کیے ہیں. مسائل جیسے ایک غوطہ خور اس نے پریکٹس کی ہوتی ہے سمندر کی تہ میں جا کر اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر وہاں سے سپ اور موتی نکال کر باہر لاتا ہے, پھر وہ صرافہ کی دکان پر شیشے کے ٹرے میں سجاتا ہے, پھر عام سا بندہ بھی جا کر پوچھتا ہے جناب مجھے دکھاؤ تھوڑا اس کا کیا پاؤ ہے. اس کا ہر بندے کی سامنے کی تو ہے جو سمندر کی پٹی میں جانا کوئی, لیکن وہ لوگ جو اس کی مشق رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں وہ غوطہ خور ہیں. باقی اوپر جو پیٹھان والے ہیں انہوں نے چوڑی ہے جو ڈیمے پر پیٹھان والی ہیں نا جو انہیں انٹرٹینمنٹ چل کری جائیں نا یہ چاہیں رہتا ہے تھوڑا بہتا ہے ادھر ادھر بیچ پر. یہ ایسے فالتو لوگوں کا کام ہے. وہ الگ وردی پہنی ہوتی ہے, وہ الگ سے سکاٹ ہے جو سمندر کی تہ میں چلا جاتا ہے بلا تشبیہ و بلا تمثیل. وہ الگ سکاٹ ہے جس سکاٹ کا مانیٹر اور سربراہ اور لیڈر جسے کہتے ہیں امام الائمہ کاشف الغمہ امام نعمان بن ثابت سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, المعروف امام اعظم ابو حنیفہ, حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شافعی مالکی احمد و امام حنیف چار باغے امامت پہ لاکھ سلام, چار باغے امامت پہ لاکھ. اجے آواز یہ لوگوں نے شاکے سارے کوئی غیر مقلد نہیں بیٹھا ہویا, سارے تقلید کرنے والے نے چار باغے امامت پہ لاکھ سلام, چار باغے امامت پہ لاکھ سلام, چار باغے امامت پہ لاکھ. جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ, ایسے شیخ طریقت پہ لام, ایسے پیر طریقت پہ لام, ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام. نہیں بولا یا میں جسرے پہ بندے جائے ٹھہر دیر کو وضو کرنے پہ میں انہوں نے مارے علماء کرنا کیا کام اساں پر بھی کہنا شریعہ مولوی اور یہ بوجھ نہیں بڑے جدر جینا, لیکن تساں پر بھی نہیں میں آگا ہوں بندہ کو نہیں اس میں سارے بیٹھے پھر تو میں جدر ہویا, لیکن میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں بندے ابھی آ رہے ہیں محمد سے جا رہے ہیں آ رہے ہیں وضو کر رہے ہیں تو ان کو بھی ساتھ ملانا ہے. چار باغے امامت پہ کیا پتہ ہے فکر نہیں مسئلہ ہے. چار باغے امامت پہ لام, ایسے پھر طریقت پہ لاکھوں سلام. اس لیے یہ ضروری جو ہے ہر بندہ گھر میں جا کر اگر نہیں کہ ہم نصاب میں آئیں گے کوکھنے کا ثواب تو ملسی نا, بندے کو کتنی فکر ہے. سارے بندے سارے جی کرانے پہنے مڑے تھوڑے کو رکھی شکے پیسے نکلے آپ نہیں ہونا نمبر دو کیوں نہیں پتا ہونا مڑے کو پتر رکھے ہونے کڑیے تھوڑے کو سونا کو گیا کتنا ہی ہے جی فرانے پہنوں کو پوچھو پرہو کو پوچھو ہے جی اپنے نیم بیوی ایک دوسرے سے پوچھیں اگر سب پر وہ صاحب لگاتے جاتے ہیں ضرورت اصلیہ سے وہ مال بنتا ہے تو کہو یہ خالی باغے پر نہیں واجب سب پر واجب ہے. 3 بنتے ہیں 3 پر واجب ہے, 4 بنتے ہیں 4 پر واجب ہے. وہ فرمایا کہ اگر کوئی بندہ پچھلے سال آج اس نے مسئلہ پتا کیا اور اس کو پتا چلا کہ پچھلے سال میں نصاب میں آتا تھا میں نے نہیں دی ہے سستی کی ہے, اب وہ کیا کرے نماز رہی جب قضاء کرنے ہیں. کیا فرماتے علماء کرام بھی جس مسئلہ کی
پچھلے سال کوئی سننا وہ آ گیا میں 55 تولے تو میں تو 14 لاکھ روپیہ تو میں تو منیادی کرایا سی ہائے من بچی تھون 20 لاکھ روپیہ منیادی کرایا سی وہ تو میں 15 سالہ واسطہ ہے تو فرمایا واجب تھی ہر سال تو نہیں دیتا رہا تو اب اس کی کیا صورت بنے گی دسو نا ہنے دیو جمعہ تاولا پڑھاؤ بڑا مڑے اچھا مولوی نال پر درود لینا تھکی رہتے ہیں کئی بندے ہیں میں آپ کو ڈائریکٹلی بھائی میں فلانے بندے کو بوائی ہے میں یا اللہ مولویوں کے سلام سوال پاؤ یار تو خدا نہ خوف کر لیکن پھر بھی نہیں پوچھنا نہیں اگر دسو نا وہ کیا کرے بندہ جی مجھے میں سے کوئی بندہ بتائے نا کہ پچھلے سالوں نے ہے واجب سی اسے صاحب لیا لیکن اندروں اندر اس نے ضمیر رکھنا ہے تو واجب سی کہ میں کونوں دینا رہا ہے نہیں نیمو چون جا بنیا رہا تو اب کیا بنے گا کہا کہ اب وہ قربانی ایسے ہے اس کی ایسے کہ جتنے کی وہ قربانی اس وقت دے سکتا تھا بکرے کا وہ خیال کرتے ہیں تو بکرے کا اگر اور گھر کے جی ہیں ان کا بھی ہے تو دان کا ہے دان کا گائے کا جیسے بھی ہے اس کی قیمت لگائیں اس قیمت کے جتنے پیسے ہیں جتنی اماؤنٹ ہے وہ رقم صدقہ کرے وہ کفارہ بنے گا اس کا وہ پچھلے سال جو اس نے نہیں دی ہے کتنے سالوں کی نہیں دی ہے اس قربانی کے جو پیسے ہیں وہ رقم جو ہے وہ صدقہ کرے اور اس کا وہ پچھلے سال کا وہ کفارہ بن جائے گا اگر یہ کام نہ کرے تو وہ اس کے اوپر جو ہے وہ قرض ہے جیسے قرض معاف نہیں ہے ایسے اسے وہ پوچھا جائے گا اس سے چشم پوشی نہیں ہو سکتی ہے کہ نہیں چلو پچھلے سال دیتی سی جنوں کو نہیں جی حالات بڑے خراب ہیں یہ ہے وہ ہے لیکن ہر بندے کو پتہ ہے 52 تولہ چاندی 52 تولے چاندی سلور گوگل پر جا کر ہر بندہ بچہ جو ہے گھر والوں میں حساب لگا کر دے کہ پر تولہ اتنا ہے جی مثال میں 200 روپے دینا پہ نہیں سنتا کیا کتنا 2500 ہے ضربے کرو 52.5 جو رقم آتی ہے اب وہ گھر میں بیٹھ کر بولے آتا سوئے کہ 1.5 لاکھ بننا 1.5 لاکھ نہ ہے کو رکھے اب تک آتا آپ نے بولتا کہ بندہ میں ہمیں کریں سودا پترہ آنی سارا کوئی کہتا اتنا مالی کو لگ بچنا ضرورت ہے سلیا تو اگر بچتا ہے قربانی سے نہیں پھر تو بچ سکتا قربانی واجب ہے اگر اس سے نیچے ہے نصاب سے نیچے ہے تو پھر کوئی بات نہیں ہے پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات میں ہمیشہ 2 قربانیاں کی ہیں ایک اپنی طرف سے اور کہا کہ ایک اپنے آل بیت کی طرف سے اور فرمائے ایک میں اپنی امت کی ان لوگوں کی طرف سے ویسے تو سب کی طرف سے ہے کہ جو قربانی نہیں کر سکیں گے اس نصاب میں نہیں غریب ہیں فقراء ہیں ان کے لیے جو ہے اور گوشت کے وہ مستحب طریقہ ہے کہ 3 سے کی مستحب ہے فرض اور واجب نہیں ہے مطلب غور سے سنا کرو مستحب ہے اچھا طریقہ ہے افضل ہے ثواب ہے ایک حساب کے لیے رکھ لے ایک دوست احباب کے لیے رکھ لے ایک فقراء کے لیے رکھ لے فقراء کے جو غریب لوگ ہیں اگر چاہے تو سارا غریبوں میں بانٹ کے پھر بھی بہت اچھا ہے اور اپنے پاس بھی جو ہے اگر کوئی ایسا غریب آج کل نہیں ہے صرف مسئلہ بتانا پڑتا ہے کہ ایک بندہ ہے اس کے ایک بکرا ہے اور 15 جو ہے گھر کے افراد کھانے والے ہیں وہ سارے گھر میں کھا جائے تو پھر بھی کوئی بات نہیں ہے لیکن آج کے زمانے میں ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ جتنا ہو سکے وہ غرباء میں وہ تقسیم کر دے اور گوشت جو ہے وہ ایسا نہ کرے اپنے لیے اچھا رکھے کہ ہڈیاں نہیں پڑ جو پنڈی بچانی ہے نہیں یہ تیری نیت کا امتحان ہو رہا ہے تیری میری کا اس کا اس کا ہر کسی کا نیت کا امتحان ہو رہا ہے اور کل قیامت والے دن یہ قربانیاں اور یہ بندے آخری بات میں کر دوں پھر کبھی یاد نہ رہے گی یہ اصلاح کے لیے اصلاح معاشرہ کے لیے تیرے میرے لیے ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے سورہ حجر ہے ان المتقین فی جنات وعیون جنتی متقی جو ہے وہ جنت میں ہوں گے خدا رہا میں فقیر کا استدلال دیکھنا میں ہاتھ باندھ کر قرآن کا ایک اشارہ ہے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں متقی جنت میں ہوں گے within garden and springs جہاں چشمے نیچے بہ رہے ہیں وہاں جنتی ہیں متقین ہیں اور داخل ہونے سے پہلے ادخلوها بسلام آمنین انہیں کہا جائے گا داخل ہو جاؤ اس میں بڑی سیکیور بڑا پیسفلی یہاں امن ہی امن ہے اس میں داخل ہو جاؤ
لیکن اگلی آیت بڑے کمال کی چیز ہے جو یہ کیا کہہ رہی ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ آج قرآن مجید کی آج ہم اس کو سمجھ کر ججمنٹ کریں کہ ہم جنت کے قابل ہیں یا نہیں ہیں۔ فرمایا کہ یہ بات وَنَزَعْنَا اللہ کہتا ہے کہ ہم نے کھینچ لیا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ بندوں کے اندر جو کینہ تھا نا، کینہ، میں آپ کے لیے وہ کینہ رکھوں، آپ میرے کے لیے رکھیں، یہ اس کے لیے رکھے، بھائی بھائی کے لیے رکھے، دوست دوست کے لیے رکھے۔ معاشرے میں آج ہے نا ایک دوسرے کے لیے ہم کسی نہ کسی انداز میں رکھتے ہیں۔ رب کہتا ہے کہ یہ جل شانہ میں کھینچ لوں گا، جنت پاکوں کی جگہ ہے، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی گندگی کینے کی ہو، دل کی ہو لے کر جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ فرمایا وہ پہلے نکالا جائے گا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا، تو پھر بندے جب کینہ نکل جائے بندے بھائی بھائی بن جاتے ہیں۔ عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، سرور کہتے ہیں تخت کو، متقابل کہتے ہیں فیسنگ ایچ ادر۔ یہ بندہ ادھر بال سے اللہ گیا، اے نہیں کہ ایک بندے جنت لاٹ کی جا تو اس کمرے کو جا تو موجہ کر، بندے کھلے گراؤنڈ میں بارے جا سکتے، اس بندے نے منہ ادھر کری تھے، اس بندے نے ادھر منہ کری تھے۔ کاش اے قرآن میں مضمون لائے تو بندے نے کینے ختم ہو جائے۔ فرمایا تختوں پر بٹھائے جائیں گے فیسنگ ایچ ادر۔ تو میں یہ کہتا ہوں یہ آج پریکٹس ہے، اگر بندہ بندے کے لیے کینہ نہیں چھوڑے گا، کھینچنا کیا مراد ہے کہ یہ جہان اس لیے ہے کہ یہاں پریکٹس کرو اور پہلے یہاں دیکھو کہ کون بندہ ایک دوسرے کے منہ بیٹھ سکنا کہ نہیں بیٹھ سکنا۔ اگر یہاں ایک بندہ ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے بیٹھ سکتا ہے اندر سے خوش دلی سے، تو فرماتا ہے رب اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، اس دن بھی تمہیں ایک دوسرے کی طرف فیسنگ نہیں جدر منہ کر کے بٹھایا جائے گا۔ اگر یہاں ہم ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے نہیں بیٹھ سکتے ہیں، کنی کترا جاتے ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ ہمارے اندر کینہ ہے، تو کینے والا بندہ جنت جا نہیں سکتا۔ جنت پاکوں کی جگہ ہے، پلیتوں کی نہیں ہے۔ یہ نص ہے، قرآن بدلے کا زمانہ لاکھ مار کر قرآن نہ بدلا۔ عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ آج بندہ تھوڑی جی بندی خیم خیم ہے نا، بندہ آنا ہے نا وہ کوئی نہ آئے نہیں، فرما تھوڑے کو لوگ فرانا بیٹھے ہیں زیارہ تے سننے جاتے ہیں، میں آنا سکتا ہے اٹھا تو پھر میں اچھا ہوں۔ ایک بندہ آخر نہ کوئی نہ آئے تو اتنے مولوی اور بیٹھے ہیں، میں کہا ایک تو اٹھا تو پھر میں کہتا جا وہ مولوی اور جڑے تو لوگوں کی یہ لسن عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، یہ رہا انہوں کی کیا ہے؟ آئے کاش ہر بندہ میں اپنا محاسبہ کروں، آپ اپنا کرے، ہر بندہ اپنا اپنا محاسبہ کرے کہ آج اگر ہم نے دوسرے میں ہم مسلمان ہیں، بھائی بھائی ہیں، اگر ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے نہیں بیٹھ سکتے تو کیا ہماری قربانیاں ہیں؟ کیا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، تو کیا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ سے ہم جھوٹ کہہ رہے ہیں کہ میرا مرنا تیرے لیے ہے، میرا جینا تیرے لیے ہے، میری نماز تیرے لیے ہے، میری قربانی تیرے لیے ہے۔ اللہ فرمائے گا اگر میرے لیے ہوتی تو یہ بندہ بھی میری مخلوق تھا، اس کے لیے تو نے نرم گوشہ کیوں نہیں رکھا، اس کے لیے تو موم کیوں نہیں ہوا، وہ تیرے لیے موم کیوں نہیں کیا۔